یہ بہرحال میں نے جتنا کچھ قرآن کا مطالعہ کیا ہے عزیزان مان، پھر میں عرض کر دوں اپنی بات تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں، یہ متعین طور پر نماز کے اوقات قرآن سے نہیں ملتے ہمیں۔ بطور استنباط وہ اس قسم کی آیتوں سے یہ لیتے ہیں، صبح شام اور رات کے کسی حصے میں 3 یہاں سے 2 کسی اور۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا، جو کچھ امت میں ہوتا چلا آ رہا ہے میں ہمیشہ تاکید کرتا ہوں کہ اس کو قائم رکھا جائے اس معاشرے کے اندر، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے، کوئی تفریق نہ کی جائے، کوئی نیا طریقہ نہ ایجاد کیا جائے۔ یہ اہل قرآن جنہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ میری لڑائی اس کی ہے کہ انہوں نے اتنی سی بات پہ کہ نمازیں 5 نہیں 3 ہیں ایک الگ فکرہ بنا دی۔ وہ 5 سے کون سا امت کا بیڑا غرق ہو رہا تھا جو 3 سے تم نے ان کو بچا لی؟ کیا کیا یہ تبدیلی کر کے تم نے؟ صلاۃ کے مفہوم کو اگر تم باہر لے کے آتے تو کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتی۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ اس سے جو بات ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، خدا کی صفت ربوبیت کو عام کرنے کے لیے صبح شام رات کے کچھ حصے میں تو 2 کرنے چلے جا، یہ تو وہ ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ جس پر استقامت سے کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ نماز کی 3 ہوں 5 ہوں 10 ہوں کتنے بھی ہوں، اس میں کون مزاحمت کرتا ہے؟ اس کے لیے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مجھے اجازت دو، تمہیں یہ چیز تم اس کی مخالفت تو نہیں کرو کہ میں صلاۃ اپنی کام کرنا چاہتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کیا، ہم اپنے طریقے کے اوپر کچھ پوجا پاٹ کر لیتے ہیں، تم اپنے طریقے پہ کر لو۔ اور جب انہوں نے صلاۃ کا نظام قائم کیا تو انہوں نے کہا کہ شعیب یہ کیا، ہم تو سمجھتے تھے تو تم کوئی بھکتی پرستش اس قسم کی کوئی چیز ہے کرتے رہو، تمہاری صلاۃ تو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکیں، یہ کیا صلاۃ ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ خدا کی صلاۃ یہی ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جس میں فاصبر لحکم ربک کا تھا۔ نمازیں پڑھنے کی اجازت تو انڈیا میں ہمیں انگریز کے زمانے میں بھی تھی، آج وہاں ہندو کی سیکولر حکومت میں بھی مسلمانوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی۔ اس میں کون سی استقامت کی ضرورت ہے؟ کون سی وہ تعمیل احکام ہے کہ جس میں مخالفتیں اور مزاحمتیں سیلاب کی طرح امڑ کے آ جاتی ہیں؟ اجازت نہیں وہ دیتی۔ صلاۃ یہ تھی کہ کسی انسان کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے، یہ تھی صلاۃ، اس کی اجازت کوئی حکومت نہیں دے سکتی۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ کہا کہ یہ فرق یہ ہے، یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں، ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ جو پیش پا افتادہ مفاد ہوتے ہیں جھپٹ کے جلدی سے حاصل ہو جاتے ہیں، فوراً روپیہ جمع کیا اور اس کے بعد 10% لے لیا، ادھر سے کچھ مال لائے، 100 روپے کا لائے، 1000 روپے میں بیچ دیا، کسٹم بچایا اور چونگی بچائی، اور یہ عاجلہ ہے سارا کچھ، یوں ہی جلدی سے سمٹ کے جو لے آئے آدمی، کہتا ہے یہ ان کے سامنے۔ اور وہ یومن ثقیلا، وہ جو بہت شاک گرنے گراں قدر جو وہ انقلاب ہے اس کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتے۔ ہیں 2-3 منٹ، 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا۔ بات ذرا مشکل سی آ رہی ہے۔ یہ جس قوت پہ، جس اپنے پیکروں پہ جیسے کہا جاتا ہے، جن یہ ظاہرہ اسباب کے اوپر اس قدر فخر اور ناز کرتے ہیں، اس کے بلبوتے پہ مخالفت کرتے ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا۔ یہ قوتوں کے اسباب پیدا تو ہمارے کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم اگر طلب کر لیں تو ان کے پاس تو رہ ہی کچھ نہیں سکتا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہمارے قانون مکافات کی روح سے یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ ان کی جگہ ہم دوسری قوم لے آئیں۔ قرآن میں کئی مقامات پہ کہا ہے، یہ انہی سے نہیں کہا تھا جو کفار عرب تھے، ہم سے بھی کہا ہوا ہے قرآن نے
کہ ایمان کے مدعیوں مسلمان کہلانے والوں، اگر تم نے یہ نظام قائم نہ کیا تو تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی جو پھر اسے نظام کو قائم کرے گی۔ کہا ہمیں اس پہ بھی اقتدار ہے کہ ان کی مثل دوسری قوم کو بھی ہم لے آئیں۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، یہ ایک ایسی بات ہے جس سے ہم بتاؤ نصیحت تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پھر اس کے بعد جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کے اوپر چل نکلے، جس کا جی چاہے۔ فَمَنْ شَاءَ، اور آگے ہے وہ جو بات میں کہہ رہا تھا، 2 منٹ کی میں شیخ صاحب سے اجازت بھی مانگوں گا۔ 2-3 مقام پہ یہ آتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ قرآن کریم نے سارے قرآن میں یہ ایک ہی انسان کی خصوصیت بتائی ہے کہ اس کو ہم نے آزادی دی ہے اختیار کی، 2 راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی، اسی سے ساری ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں۔ فمن شاء کے معنی یہ ہے جو چاہے جعل حق، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے اس کو تسلیم کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ یہ ہے سارے قرآن کی تعلیم جو ہے۔ یہاں بھی تھا فمن شاء، آگے جو آیا تھا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، قرآن کی ساری عمارت جو ہے ڈھیر کر کے رکھ دی جاتی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہا کہ جس کا جی چاہے، جو چاہے صحیح راستہ اختیار کر لے، ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو خود کچھ چاہ ہی نہیں سکیں گے، چاہے وہی سکیں گے جو خدا چاہے گا۔ چل بھائی، وہ سارا قرآن نے جو کہا ہے کہ جس کا جی چاہے یہ کرے، جی کہا کہ نہیں وہ ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ کیا چاہیں، غلط راستہ اختیار کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہم کراتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ان کے خدا کی ایک معاذ اللہ صفت مضل بھی کہتے ہیں، گمراہ کرنے والا۔ ہم اس کو یہ خود اپنے اختیار سے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم جو چاہتے ہیں یہ چاہیں، یہ وہ چاہتے ہیں۔ چاہنے پہ خدا کا اقتدار قائم کر دیا تو وہ آزادی کہاں رہی، انتخاب کہاں رہا آپ کے ہاں، سوال ہی نہ رہا، ذمہ داریاں کاہے کی رہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہم تمہیں جہنم میں بھی بھیجیں گے۔ یہ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ عربی گرامر کے قاعدے کی روح سے اس کے یہ معنی ہیں، اور اچھے یہ مفسرین نے بھی یہ معنی کیے کہ تمہیں چاہیے یہ کہ وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے۔ کیا الفاظ! پہلے کہا کہ جو تم میں سے جو چاہے، جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے، یہ تمہاری مرضی بھی ہے، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے کہ تم چاہو۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس کو صحیح علم بھی ہے اور وہ حکمت بھی جانتا ہے۔ تو جو اس نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ صحیح راستہ اختیار کر لو تو تم یہی چاہو۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، پھر من یشاء یہاں ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کر لیتا، تو ہمارا اس میں کیا رکھا ہے۔ جو چاہے اس کی رحمت میں داخل ہونا، اسے وہ اس رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اگر جو کچھ خدا نے یہ کہا تھا کہ تم یہ چاہو وہی بات ہی، تو پھر ظالمین کہاں سے آ گئے۔ جو چاہتا ہے اس کی رحمت میں داخل ہونا، وہ اسے وہاں داخل کر دیتا ہے، اور ظالمین جو ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ظالم تو پھر آپ کو معلوم ہے قرآن کی اصطلاح، تاریکیاں اس کے معنی ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ظلم کے جس چیز کو، جس شخص کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے وہ وہاں اس مقام پہ نہ ہو، دوسرے کا مقام چھین کے وہاں بیٹھ جائے، تو ظالمین کے لیے عذاب علیم ہے۔ سورہ الدہر آج ختم ہو گئی عزیزان من۔ آئندہ درس کا تو اعلان ہی اور کرنا ہے، پھر صورت آئے گی مرسلات کی ہمارے سامنے۔ ربنا تقبل منا انک انت